انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی 39ویں برسی پر انہی کا ایک شعر اہل سیاست کی نظر کرتی ہوں۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں باجز داغ ندامت۔ ناظرین، اہل سیاست کی تاریخ بھی جمہوریت سے عشق اور مطلق العنان سے عشق کی ایک عجب داستان ہے، مگر اس داستان محبت میں مزاحمت کے بیانیوں کی مفاہمت میں بدلنے کی ریت بھی پرانی بہت ہے۔ اب دیکھیے نا، مفاہمت کی چیمپئن پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ہی گھر میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ ایک طرف مفاہمتی بادشاہ آصف علی زرداری صاحب الیکشن کمیشن پر مکمل اعتبار کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن پر سوال کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے تو پھر پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ زرداری صاحب کا بیان بہت اہم ہے، یہی اظہار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شفاف الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا یہی موقف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے۔ بلاول صاحب ابھی انتظار کریں، جب پاکستان اچھے حال میں ہوگا تو پھر نوجوانوں کا مقابلہ ہو جائے۔ ایک طرف مفاہمت کے بادشاہ ہیں تو دوسری طرف انہی کے اپنے صاحبزادے اور اپنی جماعت کے ولی عہد ہیں۔ صاف اور شفاف الیکشن کے اس مطالبے پر بلاول بھٹو نے آج ایک بار پھر میاں نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے نکالتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پنجاب میں ضمنی الیکشن نہیں جیت سکتے، لیکن ساتھ ہی وہ بزرگوں کو بھی خیرآباد کہنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو نشانہ بناتے ہوئے یہ چیلنج بھی دیا ہے کہ الیکشن انتظامیہ کے زور پر نہیں، اپنے زور بازو پر لڑیں، مگر والد اور صاحبزادے ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایک تضاد ہے، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں۔ سر، فرمائی دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی نے تو آفیشلی اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ایک بڑی گلیئرنگ ڈسکریپنسی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں۔ سر، بلاول جو کہتے ہیں اس کے بالکل برعکس اس سسٹم میں اور الیکشن کمیشن میں مکمل بھروسہ رکھتے دکھائی دیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ کیا اندر سے مفاہمت ختم ہو گئی ہے؟ ایسی کچھ نہیں ہے، کچھ لوگوں کی خواہشوں کا تو ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو بات کہی الیکشن کمیشن کے بارے میں، وہ الیکشن کمیشن پہ تو ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے کافی حد تک اپنی پوزیشن کو اسرٹ کیا ہے اور وہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ان سے ڈفرنس آف اوپینین تھا، ہم نے 90 ڈیز کا الیکشن کہا، الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے ایشو کو باقی جماعتوں کے ساتھ، ان کا موقف وہ تھا، یہ قائمی حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ بائی لارج ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوشش کی ہے کہ ان کی نیوٹرلٹی رہے اور وہ اسرٹ کیے ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن، اور یہ ضروری ہے۔ لیکن اب اگلے مرحلے میں الیکشن کا مرحلہ تو آگے آئے گا نا سر۔ لیول پلینگ فیلڈ تو الیکشن کمیشن نے انشور کرانی ہے نا، لیول پلینگ اور نگران حکومت جی ایک لمٹ تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے، وہ الیکشن کمیشن اپنے سفیر کے اندر دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن سے ہمیں شکوہ تھا کہ آپ نے پنجاب میں ترقیاتی کام شروع کرائے، آپ نے سندھ میں نہیں کرائے، ہمارے کام آپ نے روک دیے، اس کے اوپر ایک تحفظات ہم نے بیان کیے، اگر وہ ایڈریس ہو گئے تو بسم اللہ، کون سا اس میں شکوہ رہ گیا، یا اگر ہے تو پھر کر لیں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن کا ایکچوئل کام تو یہ ہے کہ جب الیکشن کنڈکٹ ہوگا، الیکشن کی فضا بنانے میں، کسی کو فیور کسی کو نان فیور کرنے میں، وہاں تو الیکشن کمیشن کا رول تھوڑا ہے۔ لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا ہے، بیوروکریسی کیسے بیٹھی ہے، یہ الیکشن کمیشن ایک حد تک اس میں انٹروین کر سکتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس جتنا اختیار تھا انہوں نے بائی لارج آپ کو ان دو چیزوں میں بالکل تضاد نہیں دکھ رہا زرداری سر سن لیجئے نا، بلاول بھٹو کا لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ اور زرداری صاحب کا الیکشن کمیشن میں بھرپور اعتماد، اس میں آپ کو کوئی تضاد نہیں دکھ رہا؟ نہیں دیکھیں میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا تو پروسیس شروع ہوا ہے نا، ابھی تک وہ کسی حد تک نیوٹرل ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں۔ اب حلقہ بندیوں کا عمل ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے اس مرحلے میں الیکشن کمیشن نے جو پروپوزلز دی تھی، اب وہ کسی کی خواہشوں کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہے یا نیوٹرلی ایڈجسٹ ہوتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ یہ ایک پہلا مرحلہ آئے گا، اس سے آگے جو مرحلے آگے بڑھیں گے الیکشن کمیشن کا تو تب آئے گا
تو جو آج تک ان کا کنڈکٹ ہے اس کے اوپر یہی کہا جا سکتا ہے کہ پروبیبلی وہ کمپیریٹیولی فیئرنیس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہی کہا جا سکتا ہے نا. تو اس میں کون سا قیامت کا سما آ گیا، کون سا ڈفرنس؟ سر مجھے نہیں پتا، بلاول صاحب سے پوچھیں کہ کون سا قیامت کا سما آ گیا. وہ تو تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر، ان کی سیاست پر اور انتظامیہ کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے اوپر. سر اچھا پھر آپ کا کون سی انتظامیہ سے گلہ ہے، یہ بھی وضاحت کر دیجئے. بات یہ ہے کہ پہلا سوال ہم ایڈریس کر رہے ہیں الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہا بائی اینڈ لارج آپ اس سے مطمئن ہیں. زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کی ہے. جی رہی بات حکومت کی، تو حکومت کے اوپر تو ہمارا بڑا واضح اعتراض ہے نا کہ حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ میجورٹی میں وہ ہیں جو ہیں قابل، اپنی اہلیت پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ میاں صاحبان کے بڑے قریبی گنے جاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور یہ جو اعتراض حکومت کے بارے میں اور لاڈلے کے بارے میں، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے بارے میں، یہ جو تحفظات ہم بیان کر رہے ہیں، یہی تحفظات یا مور اور لیس میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس کو بیان کر رہا ہے. سر میڈیا کا بیان کرنا یا آپ کا بیان کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. نو سر الیکشن آپ نے لڑنا ہے. ہم سر آپ تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. مسئلہ ادھر یہ ہے سر کہ پہلے سنیں. بات یہ ہے کہ میڈیا جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ حقائق بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے، اور ہم بھی جو بول رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے ہم بیان کر رہے ہیں.